الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان وامساک بالمعروف، طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ساتھ بھلے طریقے سے، آؤ یا تسریح باحسان، یا رخصت کر دینا بھلے طریقے سے۔ اب طلاق دینے کے آداب اور احکام بتائے جا رہے ہیں کہ طلاق دینے کا حق 2 بار ہے، ایک روک لینا بھلے طریقے سے یا رخصت کر دینا ساتھ احسان کے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جہالت کے دور میں لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ اگر وہ عدت کے دوران رجوع کر لیتا تو وہ پھر اس کی بیوی ہی رہتی۔ اس طرح عورت کی زندگی دوبر ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تجھ کو طلاق دوں گا اور نہ ہی تجھ کو بساؤں گا۔ وہ بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تجھے طلاق دے دیا کروں گا اور پھر جب عدت گزرنے پر آئے گی تو رجوع کر لیا کروں گا۔ اس صورت نے یہ سارا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کر دیا، اور جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد کے پاس اختیار لامحدود نہیں، اس حد کو محدود کر کے عورت کے حقوق کی حفاظت کرنا تھی۔ گویا طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ اور تسریح بِإِحْسَان، یعنی پہلی دوسری طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو بھلے طریقے سے، یا تسریح بِإِحْسَان، یا طلاق جیسا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ طلاق احسن کیا ہے؟ اگر شوہر طہر کی حالت میں طلاق دیتے اور دوسرے طہر تک میں دوسری طلاق دیتے تو یہ طلاق احسن ہے۔ اس میں معاملہ شرافت اور احسان کے ساتھ کرو۔ ایسی صورت میں شوہر کبھی بھی اپنی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ حق باقی رہتا ہے۔ اچھے دنوں میں اب ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اچھے دنوں اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دیا تم نے ان کو کچھ بھی، یعنی جو بھی تم نے اچھے دنوں میں بیوی کو تحفے تحائف دیے ہیں وہ واپس مت لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہو اللہ کی، نہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، پھر اگر اندیشہ ہو کہ تمہیں کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ فدیہ دے دیں اس کا۔ اگر وہ دونوں ڈرتے ہوں کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، یعنی وہ حقوق و فرائض جو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، جب اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر، عورت فدیہ دے دے، یعنی عورت خود طلاق معاوضہ دے کے لے لے، حق مہر دے کے خلا لے لے۔ اگر عورت خود طلاق لینا چاہتی ہو تو اسے طلاق خریدنا ہوگی۔ یہ اللہ کی حدود ہے، اسے آگے نہ بڑھنا اور خلاف ورزی نہ کرنا۔ تِلْکَ حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو تم اسے تجاوز نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود کو تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ظالم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حد سے بڑھ جانے والے ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ طلاق دے دے عورت کو تو نہیں ہے وہ حلال اس کے لیے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے اس شوہر کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو کوئی نہیں گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں قائم کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے اللہ کی حدود کو۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یبینھا تو وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اور یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ پڑھنا اور ان کے خلاف ورزی نہ کرنا، یعنی طلاق کے معاملے میں تم پر جو ذمہ داریاں آئے تھے ان کو نبھانا ہوگا اور ان کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے۔ خلا یعنی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو، شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اسے حق مہر چھوڑ کر طلاق لینا ہوگی۔
فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا۔ پھر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو عدت کو تو روک لو بھلے طریقے سے یا رخصت کر دو ساتھ بھلے طریقے سے، اور نہ تم روکو ان کو تاکہ تم تکلیف دے سکو۔ اب بھلے طریقے سے کہنے سے رخصت کر دینا ہے یعنی کہ صاف دل کے ساتھ رجوع کیا جائے اور حقوق کو ادا کرنے کی بھی نیت ہو۔ اگر تم تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تو تاکہ تم زیادتی کر سکو، اور جو شخص بھی ستانے کے لیے رجوع کرے گا تو وہ کیا ہوگا، خود ہی ظالم ہوگا۔ لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تاکہ وہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی بھی کرے گا زیادتی تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے ہی نفسوں پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق یعنی کھیل تماشا نہ بناؤ۔ بیک وقت 3 طلاقیں دے کر اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ، اور مذاق میں طلاق مت دو۔ دین نے جو تمہیں رخصت دی ہے اس حق کو دوسروں کو ستانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ انسانوں پر زیادتی کے طریقے مت سوچو، مطلب یہ ہے کہ ہیلا سازی کر کے اللہ کے کام میں ایسے مطلب نہ نکالو جو اس کی اصل روح کو ہی کے منافی ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر کی ہیں، وَمَا، اور جو أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے نازل کیا ہے تم پر من الکتاب والحکمت، کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے ساتھ اس کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے کہ کون زیادتی کر رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب تم طلاق دے تو عورت کو تو وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو تو تم روک لو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے، اور جب وہ باہم رضامند ہوں آپس میں ساتھ بھلے طریقے سے۔ یعنی جب طلاق دے دو تو تم عورتوں کو پھر وہ پہنچے اپنی عدت کو پوری کر لیں، یعنی اپنی عدت پوری کر لیں، تو تم نہ ان کو روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے۔ یہ طلاق رجعی اول اور دوئم ہے جس میں شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ ولی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جب وہ دونوں باہم رضامند ہو جائیں تو بھلے طریقے سے اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کی نصیحت کی جا رہی ہے، اسے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں چونکہ پاکیزگی اور زیادہ پاک بات ہے، ذالکم ازکی لکم و اطہر، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور پاک ہے، یعنی سابقہ شوہر سے نکاح زیادہ پاکیزہ اور پاک بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہیں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں جو دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، 2 سال مکمل، اگر وہ 2 سال پورے دودھ پلانے کا ارادہ کرے تو وہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ وہاں دودھ پلا رہی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، اس لیے شوہر جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمہ کیا ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو اس کے ذمہ ہے جس کا یہ بچہ ہے کہ وہ اس عورت کو جو وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے لباس اور رزق کا ذمہ داری اس شخص پر ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی وہ شخص اب یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کا لباس اور رزق کی ذمہ داری اگر اس کے اوپر ہے تو یہ وہ اس کے اوپر بہت بڑا کوئی بوجھ ہے ڈالا جا رہا ہے۔ لا تضار والدۃ بوالدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک، اور نہ تکلیف ہو جانا والدہ کو کہ اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور اوپر ہے وارث کے اسی کی مانند۔
یعنی ماں کو نہ یہ تکلیف دی جائے، یعنی بغیر خرچے کے اسے اس بچے کی کو دودھ پلوایا جائے، اور نہ ہی شوہر سے کہ عورت جو ہے وہ، یعنی وہ عورت دودھ پلانے سے انکار کر دے یا پھر وہ زیادہ خرچہ مانگے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی جب بچے کا والد فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں پہ ذمہ داری ہے اس بچے کی کفالت کرنا۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی سے ان دونوں کی، تو باہم مشورہ کریں تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، یعنی کسی اور عورت سے اگر دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ یہ بات باہم رضامندی سے ہو، اور جو تم میں سے اس عورت سے اجر طے کر لے تو وہ اسے پھر پورا بھی کرے، اور اللہ سے ڈرو، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، یعنی کسی کا حق دے رہے ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ لوگ جو فوت ہو جائے تم میں سے اور وہ چھوڑ جائے اپنی بیویوں کو تو وہ انتظار کرے ساتھ اپنے نفسوں کے 4 مہینے اور 10 دن، یعنی وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن بتائی گئی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو یعنی وہ اپنی عدت جب پوری کر لیں تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ اپنے نفسوں کے بارے میں، ساتھ بھلے طریقے سے وہ چاہیں کر لیں، یعنی جب عورت اپنی عدت پوری کر لے تو وہ شریعت کے مطابق جو بھی معاملہ اپنے بارے میں کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ والدین کے گھر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتی ہے، اسے آزادی حاصل ہے، اس میں تم رکاوٹ مت بنو۔ اور یہ 4 ماہ اور 10 دن کی مدت اتنا وقت کیوں رکھا ہے تاکہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کا حمل واضح ہو جائے۔ ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر اس معاملے میں کہ اشارہ کیا تم نے ساتھ اس کے عورت سے منگنے کو، یا چھپایا تم نے ساتھ اپنے نفسوں کے۔ اب یہ بیوہ یا وہ عورت جس نے 3 طلاقیں مل چکی ہوں، اس کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان میں سے اشارہ اور کنائز میں تم نے نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلا اگر کہا کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نے ایک عورت کی تلاش میں وغیرہ، اس طرح کا پیغام اشارتاً کہہ سکتا ہے۔ اور کس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ ہی مدت گزرنے سے قبل نکاح کا عہد کرو جب تک کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کر لیں، ایسا خیال جو عمل میں تبدیل میں بدل سکتا ہے اسے منع کیا گیا ہے۔ خیال آنے سے ڈرو کیونکہ خوب جان لو علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ایسا خیال جو عمل میں بدل سکتا ہے اسے منع کیا گیا ہے۔ خیال آنے سے ڈرو کیونکہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ یہاں دل کے خیال کے پکڑنے کی بات ہے، جو خیال خود بخود آئے اس کی پکڑ نہیں، مگر وہ خیال جو آ کر ٹھہر جائے اور اندر ہی اندر اس پر عمل بھی ہونے لگ جائے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ بعض خیالات جن کی بنیاد گمان پر ہو، بعض گمان بھی گناہ ہوتا ہے اور اس پر بھی پکڑ ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم عزم کر لو نکاح کی گرہ کا۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضة ومتعوہن علی الموسع
قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین۔ نہیں ہے گناہ تم پر کہ اگر طلاق دی تم نے عورت کو اور جب تک کہ نہ تم نے چھوا ہے اس کو اور نہ ہی تم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے کوئی بھی مہر، تو معلوم بتا دو ان کو وسعت کے مطابق اور اوپر تنگ دستی کے اس کے وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، اور یہ حق بات ہے علی محسنین احسان کرنے والوں پر۔ اب یہ ان عورت کے بابت بات کی جا رہی ہے یا حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کے وقت مہر بھی جن کا مقرر نہیں ہوا اور جس سے جسمانی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کے انہیں رخصت کر دو، ہر شخص اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے طلاق دی ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہے اس کو یا چھوا ہے اس کو اور تحقیق مقرر کر دیا تم نے ان کے لیے مہر کو، تو کتنا ہے؟ نصف آدھا ہے جو فرض تم مقرر کیا تم نے۔ اور یہ دوسری صورت ہے کہ خلوت سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا، اس صورت میں نصف حق مہر ہوگا۔ اللہ یہ کہ عورت اپنا حق مہر معاف کر دے یا آدھا مہر بھی نہ لے، یا پھر شوہر معاف کر دے آدھا دینے کے بجائے اسے پورا ہی ادا کر دے۔ یہ تقویٰ کی علامت ہے معاف کر دینا۔ نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح۔ جن کا حق مہر مقرر ہے خاوند نے خلوت بھی کی ہو ان کا حق مہر پورا ہوگا۔ اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور تم بھولو احسان کو اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حفاظت کیا کرو اوپر اپنی نمازوں کے، درمیانی نماز کے، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ حفاظت کیا کرو اپنی نمازوں کے، خاص طور پہ نماز صلاۃ وسطی یعنی درمیانی نماز کے۔ عام طور پہ جب بھی خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان سب سے پہلے نمازوں سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز اہم ہے، اللہ کا حق ادا کرنا بھی اہم ہے، اس طرح انسانی زندگی میں انسانوں کا حق ادا کرنا بھی اہم ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو مطلب اسے ضائع نہ کرو، نماز کو قضا نہ کرو، طہارت کا اہتمام کرو، بلا ضرورت خیالات کو نہانے دو، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نور اور اس کے لیے نجات ہے۔ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین یعنی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عبادت میں خضوع و خشوع کے ساتھ اطاعت کا انتظام کرنا، ہمیشہ ہمدن ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب برباد ہو گئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ دشمن سے خوف کے وقت، جنگ کے وقت جس طرح ممکن ہو پیدل چلتے ہوئے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے نماز پڑھ لو، اور جب خوف کی حالت ختم ہو جائے پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں نماز پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے 1 سال تک بغیر نکالے، اگر وہ خود نکل جائیں اور جو اپنے معاملے میں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ہے۔
تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے میں کوئی بھی اچھا فیصلہ معاملہ طے کر لیں. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ اٹھانا ہے بھلے طریقے سے، یہ حق ہے تقوی والوں کا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے تاکہ تم عقل سے کام لو. تمہارے لیے اپنی آیات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے طلاق، عدت، رضاعت، نکاح کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان سب کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا نہیں بھلا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکل گئے اپنے ہی گھروں سے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، تو کہا ان کے لیے اللہ نے کہ مت جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں کو جان و مال کی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے، جہاد میں قتل کے ڈر سے. شان نزول کی جس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن موت نے انہیں آ لیا اور وہ سب کے سب مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد زندہ کیا. اللہ بڑا قدرت والا ہے، اور جس نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. موت کے ڈر سے بھاگنا پسندیدہ نہیں. زندگی کے عملے میں شکست سے ڈرنے کا نام شکست ہے. زندگی کے معرکے میں شکست سے ڈرنے کا نام شکست ہے. ناشکری کے کیا نقصانات ہیں کہ نعمت چھین لی جاتی ہے، سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حالات درست نہیں رہتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. بعد میں دانے جنگ سے نہ بھاگو، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تو وہ بڑھا کے دے گا اس کو کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے. یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کے راستے میں جان و مال کو خرچ کرنے کو اللہ اپنے ذمہ قرض کرا دیتا ہے. مسلمانوں کا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا جا رہا ہے. قرضاً وہ مال جو دوسروں کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ یہ قرض اسے واپس کرنا ہوگا. قرضاً حسنا سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جو اس کے دین کے فائدے اور ترقی کے لیے ہو. اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوا مال اچھی نیت، سوچ، جذبے اور اچھے طریقے اور دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے، یہ قرض حسنا ہے. اور اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا کہ اللہ اس کے راستے میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا اور اللہ سے کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا. مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا نہیں دیکھا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد کا واقعہ ہے. الملاح کا مطلب ہے سردار، ایسے لوگ جو دوسروں کے دلوں کو ہیبت اور خوف سے بھر دے. جب انہوں نے کہا تھا
اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، کیونکہ نبی اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے کہ کیا ہم جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور بچوں سے نکال لیے گئے ہیں۔ ان کی یہ حالت شرک کی وجہ سے تھی کہ وہ پرس کی قوم نے ان پر حملہ کر دیا تھا، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے تھے اور اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے لڑنا چاہتے تھے، اور جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی تو وہ اس سے منہ موڑنے لگے۔ مگر ان میں سے بہت ہی وہ تھوڑے تھے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور ظالم کون ہے یہاں پہ؟ وہ جو اپنے فرائض سے بھاگتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا تعلق بنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے سے تھا، اس قبیلے کے کسی شخص کی بالادستی قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ممکن ہے، حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم سردار ہیں، ہمارے پاس مال ہے۔ اور ان کے اندر تکبر کا یہ خیال بہت ہی سمایا ہوا تھا، اس لیے دوسروں کی بڑائی کو ماننا ان کے لیے مشکل تھا۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے تم پر عمل، علم اور طاقت کی بنا پر، اور اللہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اپنی وسعت کے۔ اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں بنی اسرائیل کے عہد کے تابوت کہتے ہیں، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی نشانیاں ہیں، پتھر کی تختیاں ہیں، تورات کے نسخے اور ایک بوتل جس میں منس ڈال کر رکھا گیا ہے، عصا ہے، ان کے پیغمبروں کے معجزات کی چیزیں ہیں۔ اور یہ صندوق دشمنوں کے پاس چلا گیا تھا، جس قوم کے پاس وہ صندوق تھا وہاں طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑی، تو انہوں نے اس صندوق کو بیل پہ لاد کر اسے ہانک دیا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اور پھر جب جدا ہوا طالوت ساتھ اپنے لشکر کے تو اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے ساتھ میں ایک نہر کے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی پی لے گا اس میں سے تو وہ مجھ سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، تو جو نہیں پیے گا اس میں سے تو وہ بے شک مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو پی لے ایک چولو بھر سے اپنے ہاتھوں سے۔ فشربوا منہ الا قلیل منہم، تو انہوں نے پی لیا مگر ان میں سے تھوڑوں نے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ پھر جب اس نے پار کیا اس کو تو ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے لیے طاقت، یعنی جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے طاقت ہمارے لیے کہ ہم آج جالوت کے ساتھ یا اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے ہمیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یہ یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ ملاقو اللہ، کہ وہ بے شک ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور کتنے ہی گروہوں میں سے تھوڑے غالب آ گئے گروہوں پر، زیادہ گروہوں پر ساتھ اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ چونکہ سفر میں گرمی پیاس کے باوجود پانی نہیں پینا، بس اتنے کی اجازت تھی کہ چلو بھر پی سکتے تھے۔ حکمت کیا تھی؟ یہ تھی حکمت کہ اگر ان میں سے بہت سارا پانی دیا جاتا تو ان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی، تو انہوں نے پانی پی لیا مگر ان میں سے بہت تھوڑوں نے۔ پھر جب انہوں نے
اسے پار کیا تو کہنے لگے کہ آج تو ہمیں جالوت سے لڑنے اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ بولے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے اللہ سے اس کی ملاقات سے، ان میں سے ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے اور مشکلات کو برداشت کر کے پھر اس پر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے۔ دشمن کا رعب دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ نکلے ساتھ جالوت کے اس کے لشکر کے کہ انہوں نے کہا ہے میرے رب ڈال ہم پر صبر اور ثابت قدم رکھنا ہمیں اور ہماری مدد کرنا اوپر کافر قوم کے۔ اب جب وہ مقابلے کے لیے نکلے اور آمنا سامنا ہوا جالوت اس کے لشکر کا، پکارے اے ہمارے رب ہم پر صبر عطا کر ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ صبر کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خیر و برائی پر روکے رکھنا، منفی رویوں سے پرہیز رکھنا۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے اذن سے انہوں نے دشمن کو شکست دے دی، یعنی طالوت نے جالوت کو، اہل ایمان نے کافروں کو، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، حکمت سکھایا اور اس میں سے جو اس نے چاہا۔ داؤد علیہ السلام کو لوگوں کے مقابلے میں کچھ علوم دیے گئے تھے، یعنی جنگی تدابیر، لوہے کو پگھلانے کی صلاحیت اور علم۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دور نہ کرتا، یعنی طاقتور قوموں کو کچھ کمزور قوموں کے ذریعے ہٹا نہ دیتا، تو زمین پر البتہ بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے، یعنی کم تعداد والے لوگوں کو بڑی تعداد کے مقابلے میں فتح و کامرانی عطا کرتا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ واقعات اگرچہ گزشتہ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور آپ پر یقین رکھیں، اور آپ ان باتوں پر یقین رکھیں کہ آپ رسول ہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، تاکہ وہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔